بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں آج ہم احساس کمتری کے سلسلے میں بات کریں گے۔ احساس کمتری بھی ایک بیماری ہے جو بچوں کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، مثلا بیماری، غربت، والدین کا تحقیر آمیز سلوک، والدین کا ضرورت سے زیادہ نخرے برداشت کرنا۔ بعض اوقات ماں باپ ایک بچے کو دوسرے بچے پر ترجیح دیتے ہیں، جس کے ساتھ احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے اس سلسلے میں سب سے پہلی وجہ بیماری رکھا ہے۔ بعض اوقات بچے بیمار ہوتے ہیں، بعض اوقات انہیں کوئی فطری کمزوری ہوتی ہے، مثال کے طور پہ کوئی نابینا ہو گیا، کسی کا قد چھوٹا رہ گیا، کسی کا کوئی ہاتھ درست نہیں کام کر رہا۔ بعض اوقات بیماری کی وجہ سے احساس کمتری ہوتا ہے، بعض اوقات غربت کی وجہ سے احساس کمتری ہوتا ہے۔ بچہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے دوسرے ساتھی تو عیش کر رہے ہیں اور میں بڑی مشکل کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں۔ اسی طرح بعض اوقات والدین کا سلوک اپنے بچوں کے ساتھ مناسب نہیں ہوتا۔ بچہ کوئی غلطی کرتا ہے، وہ سارے دنیا میں ڈنڈورا پیٹ دیتے ہیں کہ اس نے جھوٹ بولا، یہ تو بڑا غافل ہے، یہ تو محنت نہیں کرتا، یہ تو بڑا بے پرواہ ہے۔ اس کے ساتھ بچہ جو ہے احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ماں باپ بچے کے ضرورت سے زیادہ نخرے برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات والدین ایک کو دوسرے پر ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ تربیت کی کمی سے بھی احساس کمتری پیدا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ والدین بچے کو صحیح طرح ڈیل نہیں کر رہے ہوتے۔ مثلا بچے نے جھوٹ بولا تو والدین نے تمام لوگوں میں مشہور کر دیا کہ یہ بہت جھوٹ بولتا ہے۔ کوئی چھوٹی سی غلطی کر بیٹھتا ہے تو والدین ساروں کے سامنے اسے ڈانٹ دیتے ہیں۔ یوں بچہ خود کو حقیر اور ذلیل سمجھنے لگ جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ باغی ہو جاتا ہے۔ ایک رویہ ہے احساس کمتری کا، اور اگر اس میں وہ اس کا خیال یہ ہو کہ والدین میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو وہ باغی ہو جاتا ہے۔ یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے۔ اس لیے والدین سوچ سمجھ سے کام لیں۔ بچے کو اس کی غلطی پر نرمی سے سمجھائیے، مضبوط دلیل دیجیے۔ بچے کو ڈانٹیں، ماریں، لیکن اپنا غصہ نکالنے کے لیے نہیں، اس کی اصلاح کے لیے۔ بچے کو مارنے سے پہلے 4 دفعہ سوچیں کہ ہاں بھائی اس کی غلطی اتنی بڑی ہے کہ مجھے اس کو سزا دینی ہے۔ بعض اوقات مائیں خود اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکتی تو وہ اپنا غصہ بچوں پہ نکال دیتی ہیں۔ شوہر سے لڑائی ہوئی، بچے کو مار دیا۔ کسی اور کے ساتھ معاملہ خراب ہوا، ٹینشن بچوں پہ نکال دی۔ تو لہٰذا بچوں کو آپ ڈانٹ بھی سکتے ہیں، بعض اوقات مار کی ضرورت بھی پڑتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ مار یا یہ ڈانٹ اصلاح کی خاطر ہو، اپنے غصے نکالنے کی خاطر نہ ہو، ورنہ آپ نقصان کر بیٹھیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے، بچے کو ڈانٹنا ہے، بچے کو سزا دینی ہے، دوسروں کے سامنے نہ کریں۔ مارنے کا موقع آ ہی جائے تو منہ پر نہ ماریں۔ شریعت نے ہمیں اسے سختی سے منع کیا ہے، اور اتنا بھی نہ ماریں کہ اس کا نشان جسم پہ رہ جائے۔ یہ 2 پابندیاں اللہ نے ہم پر لگا دی۔
احساس کمتری کی ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ماں بہت زیادہ بچوں کے نخرے اٹھاتی ہے، یوں بچہ محتاج ہو جاتا ہے، کبھی وہ مورل سپورٹ چاہ رہا ہوتا ہے، کبھی وہ جسمانی تعاون چاہ رہا ہوتا ہے، ماں اسے انڈیپینڈنٹ نہیں ہونے دیتی، اس کے سارے کام خود کرتی ہے، اسے چھوٹا سا بچہ سمجھتی ہے۔ یہ رویہ خوف اور احساس کمتری پیدا کرتا ہے، فلاں فیصلہ کرنے میں، فلاں ہوم ورک کرنے میں فلاں مدد کرتے ہیں۔ یہ چیز بچے کو نفسیاتی طور پر تباہ کر دیتی ہے، اور جو خود کسی کا محتاج ہوگا وہ دنیا میں کیا کرے گا؟ بعض اوقات ماں بچے کو وہ کام بھی نہیں کرنے دیتی جو وہ کر سکتا ہے۔ جس بچے میں زیادہ پیار کی بیماری پیدا ہو جائے، اس کا کیا علاج کیا جائے؟ اس کا علاج بالکل یہ ہے، اس بچے سے زیادہ لاڈ پیار کم کریں، اس بچے پہ ذمہ داری ڈالیں، اس بچے کو انڈیپینڈنٹ ہونے دیں۔ اب 10 سال کے بچے کو بھی اگر ماں چاہے کہ میں اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں تو یہ بچے کو برباد کرنے والی بات ہے۔ بچوں کو جفا کشی کی عادت ڈالیں۔ ہمارے بچے بہت سہل اور عیش پسند ہوتے ہیں، انہیں زندگی کی حقیقتوں سے روشناس کرائیں، انہیں بتائیں اس دنیا میں سب اچھا نہیں ہوگا، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اور ہمیں ان آزمائشوں سے واسطہ پڑھنا ہے، اور ہم نے ان کو فیس کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نمونے پیش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، باپ فوت ہو چکا تھا، آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، 6 سال کے تھے ماں فوت ہو گئی، 8.5 سال کے تھے دادا فوت ہو گئے۔ آپ نے زندگی میں اپنے 3 بیٹوں کی وفات کا صدمہ سہا، آپ نے زندگی میں اپنی 3 بیٹیوں کی وفات کا صدمہ سہا۔ کون سا دکھ تھا اور کون سی تکلیف تھی، کون سی آزمائش تھی جو اللہ کے رسول نے نہ دیکھی؟ تو ان واقعات کے ساتھ ان کی تربیت کریں۔ بعض اوقات والدین بچوں میں برابری نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک بچے کو زیادہ پیار کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے بچے کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، ایک بچے کو پر زیادہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں پہ ویسا نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اللہ نے والدین کو پابند کیا ہے کہ وہ اظہار محبت میں، وہ مال خرچ کرنے میں، وہ تعلیم دلوانے میں، وہ کپڑے پہنانے میں، کھلانے میں، پلانے میں، ہر معاملے میں بچوں میں برابری کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت یعقوب حضرت یوسف سے محبت زیادہ کرتے تھے، اس لیے کہ ان کی والدہ فوت ہو چکی تھی۔ دوسرے بھائیوں نے ان سے حسد کیا اور ان کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں میں، خواہ وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، ان میں برابری کریں۔ آپ نے جو بھی دینا ہے، کاروبار، جہیز، مکان، تحفہ دینے میں برابری کریں۔ اس سلسلے میں بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں ہوگا۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا.